بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، دیوبند مسئلہ کے بناسبتی مناظر قذاب زمانہ مولوی ابو ایوب دیوبندی بروزن دیوگندی جو کہ اپنی اس ویڈیو میں اپنے بزرگوں پر مذاق، اپنے بزرگوں پر طنز اور اپنے ہی بزرگوں سے حوالے مانگ رہا ہے، ثبوت مانگ رہا ہے، اور بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ دیوگند کے ایسے ہی مناظر ہوا کرتے ہیں جن کو اپنے گھر کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو وہ مولوی ابو ایوب دیوبندی کا ذرا 2 منٹ کا آپ کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ہم گئے تو ایک آدمی نا وہاں جو زیارتیں کرواتے ہیں وہ اٹک کا تھا اور مولوی تھا، وہ سنانے لگا کہ جی دیکھو وہ جو صاحب تھا نا 350 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ حضور تشریف لائیں گے اور زیارت کروں گا میں۔ بس پھر جب وہ جگہ نہ ملی تو اس نے صدیق اکبر کو ڈس لیا۔ میں نے اسے بعد میں کہا بھائی سانپ بھی مجھے عجیب لگتا ہے اور تو بھی عجیب ہی لگتا ہے، تیری عقل تے سانپ دی عقل ہی کو جی ہوا ہے۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ سانپ 350 سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور قریب ہی سرکار مکہ میں تشریف فرما اور 40 سال تک رہے ہیں، تو وہاں آ کے کیوں نہیں دیدار کر سکا؟ وہاں جلا تھا، اتھے بیٹھو ہے، اتھے باہر نکل کے آ جاتا، اتھے بیٹھو ہے۔ یہ تو مطلب وہ سوچ رہے اپنے کو سجنا نبی وہ تو وہاں زیارت کے لیے جا۔ پھر دوسری بات میں نے کہا 350 سال سے اسے پتہ تھا یہ کس نے لکھا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے واقعہ۔ پھر میں نے کہا تیسری بات زیارت ہی کرنا چاہتا تھا اور اتنا اشتیاق تھا اور اتنا محبت عقیدت سے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس صدیق کو ڈس رہا ہے جس کی گود میں نبی آرام فرمائے۔ یہ تیری بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ کہتا میں تو جی سنی سنائی ہے گلان، میں پڑھی تو نہیں آئی ہے، میں کہتے بیان کیوں کی پڑھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واہ بھائی کیا بات ہے، سانپ کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، ڈس صدیق کو رہا، یہ کیا بات ہوئی؟ اور جو صدیق کو ڈسے وہ نبی کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مولوی ابو ایوب دیوبندی جو کہ دیوبند مسئلہ کا بناسپتی مناظر ہے اور جہل اعظم ہے، اس بیچارے کو اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں گئے تو ایک وہاں مولوی موجود تھا جو کہ اٹک کا تھا، کہاں پر؟ غار ثور پر۔ تو وہ مولوی سنانے لگا کہ جی دیکھو وہ جو سانپ تھا 350 سال سے انتظار میں تھا کہ حضور تشریف لائیں گے اور میں زیارت کروں گا۔ بس جب وہ جگہ نہ ملی تو اس نے صدیق اکبر کو ڈس لیا۔ مولوی ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بعد میں کہا کہ سانپ بھی مجھے عجیب لگتا ہے اور تو بھی مجھے عجیب لگتا ہے، تیری عقل اور سانپ کی عقل ایک جیسی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، غار ثور پر ایک آدمی موجود تھا، مولوی ابو ایوب کو وہ سانپ کا واقعہ سنانے لگا، کہنے لگا کہ صدیق اکبر کو جس سانپ نے ڈس لیا تو وہ 350 سال سے یہاں پر موجود تھا اور صدیق اکبر کو ڈس لیا۔ تو مولوی ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ تو بھی مجھے عجیب لگتا ہے اور سانپ بھی مجھے عجیب لگتا ہے، سانپ کی عقل اور تیری عقل میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسی عقل ہے۔ ابو ایوب دیوبندی دیو کا مناظر کہتا ہے کہ نبی 40 سال مکہ میں رہے تو یہ سانپ وہاں کیوں نہیں گیا۔ یہ دیوگند کا جو بناسبتی مناظر ہے کہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں تھے تو سانپ وہاں کیوں نہیں گیا زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ غار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو پھر وہی بات ہے کہ نبی کو اپنے پاس بلانے والی بات ہے۔ پھر کہتا ہے یہ دیو کا بناسپتی مناظر کہتا ہے کہ یہ تو پھر وہی بات ہے کہ نبی کو اپنے پاس بلانے والی بات ہے۔ اب دیو کا پھر مناظر کہتا ہے پھر میں نے کہا کہ 350 سال نبی 350 سال اس سے پتہ تھا، اس کو کیسے پتہ چلا کہ نبی نے یہاں آنا ہے؟ یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ دیو کا مناظر کہتا ہے کہ سانپ کو کیسے پتہ چلا کہ نبی یہاں آئیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ اب دیو کا مناظر پھر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ تیسری بات
زیارت ہی کرنا چاہتا، تیسری بات یہ ہے کہ زیارت ہی کرنا چاہتا تھا اور اتنا اشتیاق تھا اور اتنی عقیدت و محبت سے بیٹھا ہوا تھا، تو پھر اس صدیق اکبر کو ڈس رہا ہے جس کی گود میں نبی آرام فرما رہا ہے۔ یہ تیری بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی، اور جو صدیق اکبر کو ڈسے وہ نبی کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیوبند مسلک کا جو بناسپتی مناظر ہے، یہ ساری باتیں اپنے مولوی پر طنز اور مذاق کر رہا ہے، اور اپنے مولوی سے ثبوت مانگ رہا ہے، اور اپنے مولوی کو کہہ رہا ہے کہ تیری عقل اور سانپ کی عقل ایک جیسی ہے۔ اب اس کا ذرا ثبوت آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے پاس کتاب موجود ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات فقیہ الامت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 ہے۔ دیوبند مسلک کے فقیہ الامت یعنی کہ محمود الحسن، یہ دیوبند مسلک کے ان کا بہت بڑا ایک نام مانا جاتا ہے مولوی محمود الحسن کا۔ یہ مولوی محمود الحسن مولوی ابو ایوب کی طرح کوئی ٹٹو مولوی نہیں ہے۔ محمود الحسن کا اپنے باطل مسلک کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا لکھ رہا ہے، غار ثور میں ابو بکر کو ڈسنے والا سانپ، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب محمود الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ بندہ کے استفطار پر کہ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس سانپ نے ڈس لیا تھا وہ سانپ نہ تھا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھا۔ اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے دعا کی۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے جواب ملا کہ اس حالت موجودہ میں تو زیارت نہیں ہوگی، البتہ ہم تمہیں سانپ بنا دیں تو اس صورت میں زیارت ہو سکے گی۔ اس نے اس کو منظور کر لیا تھا اور اس کو معلوم ہو گیا تھا، یعنی کہ سانپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر اس غار میں آ کر ٹھہریں گے، اس لیے وہ اس غار میں آ کر ٹھہر گیا تھا۔ بس یہ سانپ وہ حواری تھا اور حضرت ابوبکر کو ڈس لیا تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کے سوراخ پر اپنا پیر رکھ لیا تھا تاکہ حضور علیہ السلام کو کوئی زہریلا جانور اس سے نکل کر ڈس نہ لے، اس سے وہ محروم زیارت ہو جاتا۔ بس ڈس لیا تاکہ آپ پیر ہٹا لیں اور یہ زیارت کر سکیں۔ ملفوظات فقیہ الامت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40۔ معزز سامعین و ناظرین، جس بات پر یہ دیو کا بناسپتی مناظر مذاق کر رہا تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے اور تیری عقل اور سانپ کی عقل ایک جیسی ہے، تو یہ ساری باتیں مولوی محمود الحسن پر جا رہی ہیں۔ مولوی ابو ایوب صاحب اپنے مولوی محمود الحسن کو کہہ رہی ہیں کہ تیری عقل اور سانپ کی عقل ایک جیسی ہے، اور یہ کہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہوا ہے، اب یہ اس کی جہالت ہے۔ اور دیوبند مسلک کے بناسپتی مناظر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جن کو اپنے گھر کا اتنا بھی نہیں پتا کہ میرے اپنے مولوی محمود الحسن نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ ملفوظات فقیہ الامت، جلد 1 صفحہ نمبر ہے 40۔ پھر کہتا ہے کہ 40 سال مکہ میں رہے تو یہ سانپ وہاں کیوں نہیں گیا؟ تو بھائی ابو ایوب صاحب، یہ بات محمود الحسن سے پوچھو، اس نے لکھا، یہ ساری باتیں اس پر جا رہی ہیں۔ اب ابو ایوب صاحب کی بات سے ثابت ہوا کہ مولوی محمود الحسن کی اور سانپ کی عقل ایک جیسی ہے۔ مولوی ابو ایوب صاحب اب پوچھیں محمود الحسن سے کہ تم نے یہ کہاں سے لکھا ہے، کہاں سے یہ واقعہ لکھا ہے، کہاں سے یہ واقعہ لیا ہے، اور اس کا ثبوت کیسے ہے؟ تو یہ ساری باتیں کس پر جا رہی ہیں؟ مولوی محمود الحسن پر فٹ ہو رہی ہیں، جو کہ مولوی ابو ایوب صاحب اپنی کلپ میں کہہ رہے تھے۔ اب معزز سامعین و ناظرین، ہم نے مولوی ابو ایوب صاحب کے اپنی ہی زبان سے، اپنی ہی کلپ سے یہ ثابت کر ڈالا ہے کہ مولوی محمود الحسن کی عقل اور سانپ کی عقل ایک جیسی ہے۔ مولوی ابو ایوب صاحب کی بات سے ثابت ہوا کہ مولوی محمود الحسن بھی عجیب ہے اور سانپ بھی عجیب لگتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سانپ کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں ٹھہریں گے، کیونکہ یہ محمود الحسن صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ سانپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر اس غار میں آ کر ٹھہریں گے۔
सांप को पता था कि हिजरत के मौके पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आकर ठहरेंगे, सांप को पता था। लेकिन आज के ये मौलवी जो हैं, जिनकी सोच अबू जहल वाली है और उतबा वाली है और शैबा वाली है और यजीद वाली सोच है, इनको अभी तक नबी की अज़मत, नबी की शान, नबी के मकाम का पता नहीं चल रहा, जबकि सांप को पता चल गया था। लेकिन देव के बातिल मुनाजिर और बनास्पति मुनाजिर को अभी तक नहीं पता चल रहा। ये तो सोच की बात है ना, क्योंकि मौलवी महमूदुल हसन की सोच अगर अक्ल सांप जैसी हो सकती है, मौलवी महमूदुल हसन की अक्ल और सांप की अक्ल एक जैसी हो सकती है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि मौलवी अबू अयूब की और अबू जहल की अक्ल एक जैसी थी। ये तो मौलवी अबू अयूब साहब का अपना उसूल है और मौलवी अबू अयूब साहब का अपना उसूल मैं इसके ऊपर फिट कर रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, ये देव के मुनाजिर ऐसे ही हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस नजदी फितने से महफूज फरमाए, आमीन।